دنیا کی سلامتی کے فیصلے اسلام آباد میں نئی تاریخ رقم ہونے کے قریب پاکستان امن کا مرکز بن گیا۔ مورخ نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد ٹاکس آج بھی جاری رہیں گی۔ 1979 کے بعد پاکستان پہلی بار امریکہ اور ایران کو ایک میز پر لے آیا۔ جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی مذاکراتی وفد کی اسلام آباد آمد پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی نے استقبال کیا۔ اس سے قبل ایران کے اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی کی سربراہی میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچا۔ سیکریٹری دفاعی کونسل، مرکزی بینک کے گورنر اور پارلیمنٹ کے متعدد ارکان بھی ایرانی وفد میں شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم نے فقید الوصال استقبال کیا۔ اسحاق ڈار نے قرآن کی آیت شیئر کی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اسٹیو وکٹوف اور جیریڈ کشنر، پاکستان کی جانب سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے وفود کی تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں پیش رفت کو سراہا اور کہا کہ اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف کی قیادت میں وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں ایران کی شمولیت قابل ستائش ہے۔ خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے بامعنی نتائج کے لیے پاکستان ثالث کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور اسٹیو وکٹوف اسلام آباد میں ملاقات کریں گے۔ ہمارے لیے یہ ڈیل اچھی ہوگی کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ میڈیا جھوٹا ہے، سب جانتے ہیں کہ ایران بڑی شکست سے دوچار ہو رہا ہے۔ ایران کی بحریہ، فضائیہ اور دفاعی نظام تباہ ہو چکے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیتیں بڑی حد تک ختم ہو گئیں۔ ایران کے پاس اب صرف سمندری بارودی سرنگوں کی دھمکی باقی رہ گئی ہے۔ امریکہ اب ہرمز کو عالمی جہاز رانی کے لیے صاف کر رہا ہے۔ دیگر ممالک میں یہ کام خود کرنے کی ہمت اور عزم موجود نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ سفارتکاری تیز۔ قطر میں منجمد ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثوں کی بحالی کی خبریں سامنے آ گئیں۔ ایرانی ذرائع کا دعویٰ، رائٹرز کے مطابق تہران نے اسے مثبت اشارہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد مذاکرات سے جڑی پیش رفت، آزمائے ہرمز میں محفوظ گزرگاہ بھی ڈیل کا حصہ ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے اس کی تردید کر دی۔ اور آج پاکستان کے لیے اہم دن ہے۔ بہت سے ملکوں سے صحافی اسلام آباد مذاکرات کی کوریج کے لیے آئے ہیں۔ وفود کے ساتھ آنے والے غیر ملکی میڈیا کو رپورٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ کنونشن سینٹر میں میڈیا پرسنز کے لیے تمام سہولیات مہیا کی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول تھا۔
اسلام آباد روانگی کے دوران ایرانی وفد نے جہاز کی 168 نشستیں خالی چھوڑ دیں۔ یہ اقدام مناب میں ہونے والی کارروائی میں جان کی بازی ہارنے والے 168 بچوں کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ محمد باقر کالیباف نے ان خالی نشستوں کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ایک خاموش یادگار کے طور پر لکھا کہ یہ معصوم بچے اس پرواز میں میرے ساتھی تھے۔ ایران کے اس اقدام کا مقصد عالمی برادری کو جنگ کے نتیجے میں ہونے والے انسانی نقصان کی جانب متوجہ کرنا تھا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد باقر کالیباف نے واضح کر دیا کہ ایران خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ یہاں آیا ہے۔ ہمیں امریکہ پر مکمل اعتماد نہیں ہے، لیکن اگر امریکہ ہمارے حقوق تسلیم کرے اور ایک حقیقی معاہدہ پیش کرے تو ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایران نے سنجیدگی اور نیک نیتی نہ دکھائی تو امریکی مذاکراتی ٹیم مثبت رد عمل نہیں دے گی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ اگر ایرانی قیادت نیک نیتی کے ساتھ بات چیت پر آمادہ ہو جاتی ہے تو امریکہ بھی کھلے دل سے آگے بڑھنے کو تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گائیڈ لائن کے تحت مذاکرات میں حصہ لے رہے ہیں۔ یقین ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت ہوں گے۔ آج پاکستان کے لیے اہم دن ہے۔ بہت سے ممالک سے صحافی اسلام آباد مذاکرات کی کوریج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وفود کے ساتھ آنے والے غیر ملکی میڈیا کی رپورٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی۔ کنونشن سینٹر میں میڈیا پرسنز کے لیے تمام سہولیات مہیا کی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ ٹارر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کے صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول تھا۔ پوری کوشش کی ہے کہ صحافیوں کو کام کے دوران کوئی مشکل نہ ہو۔ فیلڈ مارشل نے جنگ کے شعلے بجھانے، مذاکرات کروانے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں کہا کہ اللہ کے فضل سے خلیج میں جنگ نہیں، امن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انتہائی اہم پیش رفت پر برادر ملک ایران اور امریکہ کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دونوں ممالک نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی قیادت اسلام آباد آئی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا شرف عطا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی دیرینہ مثبت روایت برقرار۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی گفتگو، کہا کہ پاکستان جنگ بندی اور مذاکراتی عمل کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب، مصر اور ترکی سمیت دیگر ممالک کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اسلام آباد میں شروع ہونے والے مذاکراتی عمل میں تعمیر امن کی کوششیں جاری رہیں گی۔ امریکہ اور ایران دونوں فریقین پاکستان پر اعتماد کر کے یہاں آئے ہیں۔ یہ مذاکرات بہت پیچیدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دونوں فریقین جانتے ہیں جنگ میں کیا نقصانات ہو چکے ہیں۔ سینیٹر شری رحمان کی بول سے خصوصی گفتگو، کہا کہ ہر طرف سے پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ سفارتکاری سے متعلق پاکستان کا قد بڑھ رہا ہے۔ پاکستان مثبت ڈپلومیسی کا محور بن چکا ہے۔ دونوں ممالک کے لیے ایک ایجنڈا ہوگا۔ مذاکرات میں دونوں فریقین اپنے موقف کے پوائنٹس رکھیں گے۔ پاکستان تاریخی کردار ادا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بول سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کی ثالثی عالمی سطح پر کامیابی ہے۔ پاکستان نے دونوں ممالک کو جنگ روک کر مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ عالمی معیشت کے لیے پاکستان کی کوششیں ہم قرار، کہا کہ کشیدگی کے بجائے برداشت اور عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ جنگ پورے خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔